اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ پہلی آیت کا ترجمہ ہے بے شک ہم نے اسے عربی قرآن یعنی عربی زبان میں نازل کیا تاکہ تم سمجھو۔ دوسری آیت کا ترجمہ ہے اور یقیناً ہم نے آسان کر دیا قرآن کو یاد کرنے کے لیے، نصیحت کے لیے، بس کیا کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا، یاد کرنے والا؟ پہلی آیت سورہ یوسف سے ہے اور دوسری آیت سورہ قمر سے ہے۔ پہلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ عربی قرآن کی زبان ہے اور یہ ہم سمجھ سکتے ہیں تاکہ تم سمجھو، اور دوسری آیت میں اللہ نے کہا کہ قرآن کو آسان کر دیا گیا ہے یاد کرنے کے لیے، تو قرآن کی زبان کو سمجھنا بھی ممکن ہے اور اسے یاد کرنا بھی آسان ہے۔ الحمدللہ، قرآن سے کتنا حوصلہ ملتا ہے نا۔ اسی کے ساتھ ہم سبق میں آگے بڑھتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے کلمہ کے اقسام دیکھے کہ کلمہ یا تو اسم ہوگا یا فعل ہوگا یا پھر حرف ہوگا، اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اسم کی کئی علامتیں ہیں، ان میں سے ایک علامت ہے ال۔ اب میں آپ کو اسم کی دوسری علامت بتانے جا رہی ہوں۔ اسم کی دوسری علامت ہے تنوین۔ یہ اسم کے آخر حرف میں ملے گی۔ اکثر جو کامن ناؤنس ہوتے ہیں نا، وہ تنوین والے ہوتے ہیں، لیکن کچھ پراپر ناؤنس جو ہیں جس کو ہم اسم علم کہتے ہیں، وہ بھی تنوین کے ساتھ ملیں گے، جیسے کہ زید، محمد، نوح، یہ سب جو اسماء ال کے ساتھ ہوں گے، یعنی ڈیفینٹ آرٹیکل دی کے ساتھ، ان کو معرفہ کہتے ہیں، معرفہ۔ اور جو انڈیفینٹ آرٹیکلس کے ساتھ ہوتے ہیں ان کو نکیرہ کہتے ہیں۔ یہاں پر مثال دیکھیں، البیت، البیتہ، البیتی، تینوں کا مطلب گھر ہی ہے، دی ہاؤس، لیکن پہلے پر ضمہ ہے، دوسرے پر فتحہ ہے اور تیسرے کسرہ کے ساتھ ہے۔ یہ ہم آگے والے لیسنس میں پڑھنے والے ہیں انشاءاللہ۔ اور یہاں پر دیکھیں تنوین کے ساتھ بیتن، بیتن اور بیتن، اے ہاؤس، اس کا ترجمہ ہے۔ تو وسعت کے حوالے سے ایک اسم یا تو نکیرہ ہوگا یا پھر معرفہ ہوگا۔ اسم کی وسعت یعنی کیپیسٹی آف اے ناؤن۔ ایک اسم نکیرہ یا معرفہ ہوتا ہے، یہ اس کی وسعت ہے۔ یہاں پر ایک ایگزامپل کے ساتھ دکھاتی ہوں کہ ایک اسم کو کب معرفہ استعمال کرنا ہے اور کب نکیرہ استعمال کرنا ہے۔ پہلے جملے میں کتاب اسم کو معرفہ استعمال کیا گیا اور دوسرے میں نکیرہ۔ یہاں پر جو نوٹ دیا گیا ہے اس کو آپ پڑھ لیں۔ پہلا مرکب یہ ہے کہ قرأت الکتاب بعد صلاۃ الفجر۔ دوسرا ہے قرأت کتابا فی الصباح۔ تو پہلے کا ترجمہ یہ ہے کہ میں نے فجر کی نماز کے بعد کتاب پڑھا۔ یہاں پر الکتابہ اس طرح سے کتاب کو معرفہ استعمال کر کے یہ دکھایا گیا ہے کہ کسی خاص کتاب کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے، تو وہ خاص کتاب کیا ہے جس کی فضیلت ہوتی ہے فجر کے نماز کے بعد پڑھنے کی، تو قرآن ہے، اس لیے کتاب کو معرفہ استعمال کیا گیا۔ یہاں پر کتاباً استعمال کیا گیا
تو پہلا اس کا ترجمہ یہ ہے کہ قرأت کتاباً کا مطلب ہے میں نے ایک کتاب پڑھی صبح میں، فی الصباح۔ تو ایک کتاب کسی بھی کتاب سے آپ مطلب کوئی پرٹیکولر کتاب نہیں ہے، وہ کوئی بھی کتاب ہو سکتی ہے، کامن ہے۔ ال اور تنوین کے متعلق ایک قاعدہ ہے کہ ال اور تنوین دونوں ایک ہی اسم میں ایک وقت میں نہیں آ سکتے۔ لاجیکل بات ہے کہ ایک اسم نکرہ اور معرفہ ایک ہی وقت میں نہیں ہو سکتا نا، یہ غلط ہے۔ یہ اس طرح ہو جائے گا کہ میں کہوں دی اے ہاؤس، یا تو میں اس کو دی ہاؤس کہوں گی یا پھر اے ہاؤس کہوں گی۔ دی اے ہاؤس یہ تو کمپلیٹلی رانگ ہے نا انگلش میں۔ اسی طرح سے البیتن کہنا بھی عربی میں رانگ ہے، یا تو البیتو یا پھر بیتن، اس طرح سے ہوگا۔ جب بھی کسی اسم پر ال داخل ہوتا ہے تو اس کی تنوین چلی جاتی ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے، آپ کو اسے یاد رکھنا ہے۔ پھر ہم یہاں پر اسم کے گروپس کو پڑھنے کی شروعات کر رہے ہیں۔ اسم نام ہے، یہی پڑھا تھا نا ہم نے۔ جب بھی ہم انگلش میں بھی پوچھتے ہیں نا واٹ از یور نیم، اس طرح سے عربی میں کیسے پوچھیں گے؟ ما اسمکا، ما اسمکا، ما اسمکا، واٹ از یور نیم۔ عربی زبان میں نیم کے انڈر میں، اسم کے انڈر میں آئیں گے ناؤن۔ ناؤن جو کہ نیم آف اے پرٹیکولر پرسن، اوکے، نیم آف اے پرٹیکولر پرسن، پلیس اور تھنگ، یہی ڈیفینیشن ہوتا ہے نا ناؤن کا۔ عربی میں کہوں مطلب اردو میں کہوں تو کسی خاص شخص، جگہ یا چیز کے نام کو اسم کہیں گے۔ تو یہاں پر جیسے ہے محمد، یوسف، موسیٰ، جبریل، فاطمۃ، مکۃ، کتاب، قلم اور مسجد۔ پھر دوسرا جو ہے مطلب ناؤن کے بعد جو پہلا ہے پھر اس میں ضمیر ہے۔ اس میں ضمیر مطلب پرسنل پروناؤنس، ہوا، ہیا، انا اور نحن۔ ہوا کا مطلب ہے ہی، ہیا کا مطلب ہے شی، انا کا مطلب ہے آئی، اور نحن کا مطلب ہے وی۔ ایک جملے کے ساتھ دیکھتے ہیں، ہی از اے مسلم، ہوا مسلم، شی از اے مسلم، ہیا مسلمۃ، آئی ایم اے مسلم، انا مسلم، وی آر مسلمس، نحن مسلمون۔ پھر اس کے بعد ہے اسم اشارہ، ڈیمانسٹریٹو پروناؤنس۔ اسم اشارہ دس اور دیٹ، اس طرح سے انگلش میں جو ہوتا ہے وہ یہی ہے۔ ھذا کا مطلب ہے دس، ھذہ کا مطلب بھی دس ہے، ذالک کا مطلب دیٹ ہے، اور تلک کا بھی مطلب دیٹ ہے۔ ھذا مذکر کے لیے استعمال ہوگا، ھذہ مؤنث کے لیے، اور ذالک مذکر کے لیے، تلک مؤنث کے لیے۔ تو ایگزامپل دیکھیں، ھذا باب، اس کا مطلب ہے دس از اے ڈور۔ ھذہ مروحۃ، دس از اے فین۔ ذالک باب، دیٹ از اے ڈور۔ تلک مروحۃ، دیٹ از اے فین۔ پھر آئے گا اس میں موصول، ریلیٹیو پروناؤنس۔ ریلیٹیو پروناؤنس ون ہو، دوز ہو، اس طرح سے ہوتا ہے نا انگلش میں، وہ ہے۔ تو اس کو ایک مثال کے ساتھ کہیں تو وہ جو کہ گھر میں بیٹھا ہے زید کا بیٹا ہے، اس کو کیسے کہیں گے؟ the one who is sitting in the house is Zaid's son۔ عربی میں الذی هو جالس فی البیت ابن زید، الذی هو جالس فی البیت ابن زید۔ ابن کا حمزۃ الوصل ہے نا، اس لیے اس کو اسکپ کر کے ابن زید کہا میں نے۔ پھر
اس میں موصول الذی الذین کتنا پڑھتے ہیں قرآن میں بھی ماشاءاللہ، ہمیں یاد ہے الذی الذین ھذا ھذہ تلک ہوا ہیا، یہ سب قرآن میں آپ پڑھتے ہیں۔ پھر ہے صفت، صفت مطلب ایڈجیکٹیوز، یہاں پر کچھ ایڈجیکٹیوز ہیں، اگزامپل صالح، جمیل، حلو اور طویل۔ اگر میں جملے سے کہوں تو مجھے کہنا ہے کہ زید لمبا ہے، تو میں کہوں گی کہ زید طویل، زید نیک ہے، زید صالح، یوسف خوبصورت ہے، یوسف جمیل، اور چائے میٹھی ہے، الشائی حلو۔ ایک نئی بات ہے جو اب ہم پڑھیں گے، وہ ہے کام کا نام۔ کام کا نام بھی اسم ہوتا ہے۔ کام جس میں زمانہ پایا جائے وہ ورب ہے، فعل ہے عربی میں، لیکن کام کا نام جو ہے وہ اسم ہے۔ دیکھیں مثلاً کھانا ایک کام کا نام ہے نا، مدد کرنا ایک کام کا نام ہے، مارنا کام کا نام ہے۔ ابھی کھانا کام کا نام ہے تو اس کا فعل کیا ہوگا جس میں زمانہ پایا جائے، یعنی ماضی ہو یا پھر حال یا مستقبل، کچھ ایسا ٹینس اس میں ہو تو ہی وہ ورب ہوگا۔ تو کھانا جو کام کا نام ہے اس کا فعل ہوگا کھایا، کھاتا ہوں یا کھاؤں گا، ہے نا۔ تو اسی طرح سے مدد کرنا بھی ایک کام کا نام ہے، اس کا فعل ہوگا مدد کیا، مدد کرتا ہوں یا مدد کروں گا۔ مارنا، یہ اس کو عربی زبان میں ضرب بولتے ہیں، ضربن۔ تو مارنا ایک کام کا نام ہے تو اس کا فعل ہوگا مارا، مارتا ہوں یا ماروں گا، یا عربی میں ہی بولوں تو ضربا، مارا، یضرب مارتا ہوں، وہ مارتا ہے یا مارے گا۔ ابھی ہم معرفہ کے گروپس کی طرف جاتے ہیں۔ ہم نے پہلے سلائیڈ میں یہ پڑھا تھا کہ جو بھی اسم ال کے ساتھ ہے وہ معرفہ ہے نا۔ یہاں پر کچھ اور اسما ہے جو ال کے بغیر بھی معرفہ ہیں۔ یہ اقسام المعرفتی یعنی ٹائپس آف ڈیفینٹ ناؤنس۔ اس میں پہلا جو ہے وہ ہے اسم علم، پراپر ناؤنس۔ پراپر ناؤنس جو ہوتے ہیں وہ معرفہ ہوتے ہیں، جیسے محمد، زید، نو، یہ سب میں نے کہا نا، یہ پراپر ناؤنس ہیں، یہ معرفہ ہوتے ہیں، ڈیفینٹ ہیں یہ۔ نیکسٹ اس میں اشارہ جو ہے وہ معرفہ ہیں، ھذا، ھذہ، یہ سب جو ہم نے پڑھا وہ بھی معرفہ ہیں، ڈیفینٹ ہیں۔ تھرڈ جو ہے وہ ہے اس میں ضمیر، پرسنل پروناؤنس، وہ بھی معرفہ ہیں، آلریڈی ڈیفینٹ ہیں۔ فورتھ ون اس میں موصول جو ہے وہ بھی معرفہ ہے، ڈیفینٹ ہے۔ یہ جو ففتھ ون ہے یہ ہے معرف باللام، اس کا مطلب ہے ایک نکرہ اسم کو لام کے ذریعے سے معرفہ بنایا ہوا۔ معرف باللام کا مطلب ہے لام کے ذریعے سے معرفہ بنایا ہوا، یعنی ال کے ذریعے سے اس کو معرفہ بنایا ہوا۔ میڈ ڈیفینٹ ود دی آرٹیکل دی، معرف باللام، جیسے بیتن تھا نا، انڈیفینٹ ناؤن تنوین والا، اس کو ال لگا کر ڈیفینٹ بنا دیا۔ ہاؤس کو دی ہاؤس بنا دیا نا، البیتو بنایا، تو ال کے ذریعے سے معرفہ بنایا ہوا معرف باللام ہوتا ہے۔ تو ہم نے ٹائپس آف ڈیفینٹ ناؤنس جو بھی پڑھے ہیں، اقسام المعرفتی وہ ہیں اسم علم، اسم اشارہ، اسم ضمیر، اسم موصول اور معرف باللام۔ امید ہے آپ کو لیسن سمجھ میں آیا ہوگا۔ تو میں آپ سے ایک سوال پوچھوں اگر، تو هل فهمت هذا الدرس، یا پھر هل انت فهمت هذا الدرس، did you understand this lesson؟ آپ کا جواب اگر یہ ہوگا تو مجھے بہت خوشی ہوگی۔ اذا نعم، if yes، الحمدللہ۔ اگر سمجھ میں نہیں آیا تو کوئی بات نہیں، آپ دوبارہ سے اس ویڈیو کو دیکھیں، سمجھنے کی کوشش کریں، نہیں بھی آئے سمجھ میں تو کوئی بات نہیں، ہم یہی سب چیزیں بار بار پڑھیں گے، آگے کے لیسنس میں بھی پڑھیں گے،
تو آپ محنت کرتے رہیے. شکراً.